سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 39۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنادته الملائکة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين۔ فنادته الملائکہ، پس پکارا ان کو فرشتوں نے، وهو قائم یصلی فی المحراب، جبکہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کمرے میں، ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ پاک آپ کو خوشخبری سناتے ہیں، بیحییٰ، ایک بیٹے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کے کلمہ کی، وسیداً، اور وہ سردار ہوگا، وحسوراً، اور وہ دنیا سے بے رغبت ہوگا، ونبیا من الصالحین، اور وہ اللہ کا نبی ہوگا، صالحین میں سے ہوگا۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام اپنی بھانجی اور اپنی کفالت میں آنے والی بیٹی سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے پاس جب کمرے میں تشریف لاتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس بے موسم پھل پڑے ہیں، اور قرآن کریم نے یہاں لفظ ارشاد فرمایا کلما دخل علیہا، یعنی ایسا ایک دو دفعہ نہیں ہوا کہ کبھی آئے ہوں تو پھل پڑے ہوں، بلکہ قرآن کریم کہتے کلما، جب بھی زکریا علیہ السلام آتے تو وہ کیا دیکھتے کہ وہاں بے موسم پھل پڑے ہیں، یعنی یہ ایک آدھ بار کی بات نہیں، مسلسل ایسا ہوتا تھا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اس منظر کو دیکھ کر کہ اللہ پاک مریم کو بے موسم پھل دے رہا ہے، تو دعا کی کہ اللہ مجھے اولاد نصیب فرما دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر روایات کے مطابق 120 سال ہو چکی تھی، اہلیہ کی عمر 89 یا 99 سال تھی، لیکن ابھی تک اللہ پاک نے کوئی اولاد نہیں دی تھی۔ اس موقع کا اللہ پاک نے ان کے دل پہ اثر کیا، یقیناً پہلے بھی ان کو یقین تھا کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن جو مشاہدہ ہوتا ہے وہ خبر کی طرح نہیں ہوتا۔ اب تو گویا مشاہدہ کر لیا کہ اللہ بے موسم پھل دے رہا ہے، تو اس لیے فوراً ہی دل سے ایک اندر کی آواز نکلی، ایک تمنا کے ساتھ، ایک یقین کے ساتھ کہ اللہ مجھے بھی اولاد نصیب فرما دے، اور میرا اللہ قادر مطلق ہے، وہ جب چاہے، جو چاہے، جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ سوکھی لکڑیوں کو بھی ہرا کر سکتا ہے،
اور بوڑھوں کو بھی اولاد سے نواز سکتا ہے۔ اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، ایک موقع پر وہ اپنے کمرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے ان کو پکار کر یہ خوشخبری سنائی۔ یہاں غور کی بات یہ ہے کہ محراب سے مراد کیا ہے؟ ہمارے ہاں عام طور پہ محراب کہا جاتا ہے یہ جو مسجد کا محراب ہے اس کو، لیکن یہاں مراد یہ محراب نہیں ہے، کیونکہ یہ محراب بہت بعد میں شروع ہوئے۔ پہلے یہ مساجد میں یہ محراب نہیں ہوا کرتے تھے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی میں پہلے محراب نہیں تھا، بلکہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کے زمانے تک مساجد میں محراب نہیں ہوتے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے محراب کا آغاز کیا ہے، اور یہ کوئی دینی امور نہیں ہے کہ اس کو کوئی سنت سمجھ کے کیا گیا ہو یا اس کو کوئی لازمی حصہ سمجھ کے کیا گیا ہو دین کا۔ یہ صرف ایک پہلی صف کو استعمال میں لانے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم محراب نہ ہو تو پہلی صف پہ امام کا مصلی ہوتا ہے۔ اب وہ پہلی ایک صف پوری امام کے لیے خالی ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر مقتدیوں نے پیچھے کھڑے ہونا ہے، تو محراب اس لیے ایجاد کیا گیا کہ پہلی صف نمازیوں کے استعمال میں آ سکے۔ تو ایسا کوئی کام جس کو دین سمجھ کے نہ ہو، ضرورت کے طور پہ ہو، انتظامی طور پہ ہو، اس کو اگر دین میں شامل کر لیا جائے تو اس پہ کوئی حرج، کوئی تنگی نہیں ہے، یہ بدعت نہیں کہلائے گا۔ ہاں اگر کوئی ایسا کام ہو جس کو دین سمجھ کر کیا جائے، انتظامی کام نہ ہو بلکہ اس کو دین کا حصہ بنایا جائے حالانکہ وہ دین کا حصہ نہ ہو، وہ کہلاتا ہے بدعت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدعت سے سختی سے منع کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث مبارک ہے ایاکم والمحدثات، نئے نئے کاموں کو ایجاد کر کے دین کا حصہ بنانے سے بچو۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر نیا کام جو دین میں شامل کیا جائے گا وہ بدعت کہلائے گا۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو بدعات سے محفوظ رکھے۔ تو محراب سے مراد یہاں پہ وہ خاص کمرہ جس میں حضرت زکریا علیہ السلام تنہائی میں، خلوت میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اس کمرے میں تھے کہ فرشتوں نے آواز دی، پکارا، اور فرشتے کہنے لگے ان اللہ یبشرک، اللہ آپ کو خوشخبری سناتے ہیں ایک بیٹے کی جس کا نام ہوگا یحییٰ۔ سورۃ مریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ سَمِيًّا، قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا، جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا ہم نام کوئی بچہ نہیں بنایا، یعنی یہ نام سب سے پہلے اسی بچے کا رکھا گیا ہے یحییٰ۔ اللہ پاک نے بچہ بھی عطا کیا اور نام بھی اللہ پاک نے خود ہی تجویز کر دیا۔ اندازہ کرے اللہ رب العالمین کی عنایت کا اور دین کا کہ انہوں نے صرف بیٹا مانگا، اور ایسا بیٹا مانگا جو طیب، ذریتاً طیبہ، پاکیزہ اولاد ہو۔ اللہ پاک نے بیٹا بھی دیا، فرمایا نام بھی میں خود رکھتا ہوں۔ کسی کا نام بچے کا اس کا دادا رکھے گا، کسی کی ماں رکھے گی، کسی کی پھپھو رکھے گی۔ قربان جائیں ان مقدس ہستیوں کے جن کے نام بھی اللہ خود رکھتا ہے۔
یحییٰ میں نے نام بھی رکھ دیا۔ اور پھر فرمایا کہ اس بچے کے اندر 5 صفات ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے 5 صفات اس بچے کی ارشاد فرمائی۔ پہلی صفت فرمایا مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ بچہ اللہ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ اللہ کے کلمے سے مراد یہاں پہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ہے، ان کا لقب ہے کلمۃ اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کو اپنے سنت اور عادت سے ہٹ کر بغیر باپ کے محض اپنے کلمہ سے پیدا کیا ہے۔ عام طور پہ اللہ رب العالمین کا دستور یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ کے ملاپ سے، لیکن یہاں پہ اللہ رب العالمین نے اپنے اس دستور سے ہٹ کر اپنی قدرت کا اظہار کیا، اور اس طرح اظہار کیا کہ بغیر باپ کے فرشتے نے کلمہ ایک پھونک ماری، اور اس سے اللہ رب العالمین نے سیدہ مریم کے بطن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وجود دے دیا، جس کا تفصیلی تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہو گیا کلمۃ اللہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ 2 روایات ہیں، ایک روایت میں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 مہینے بڑے ہیں، اور ایک روایت میں 3 سال بڑے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اظہار نبوت کیا تو سب سے پہلے ان کی تصدیق کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ تو گویا پہلی صفت ان کی یہ ہوئی مصدقہ۔ دوسری صفت اللہ پاک نے ارشاد فرمائی وسیدہ، آپ کا یہ بیٹا جو ہے یہ سید ہوگا۔ سید کا معنی سردار، آقا۔ آپ کا یہ بیٹا اپنے علاقے کے لوگوں کا سردار بنے گا۔ اللہ پاک بیٹا عطا کرے، اولاد عطا کرے، اور وہ اولاد کئیوں کی سردار بنے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے جس کو اللہ پاک نصیب فرما دے۔ سید کا لفظ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا۔ ایک موقع پہ یہودیوں کے ایک قضیے کا فیصلہ کرنے کے لیے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ وہ زخمی حالت میں تھے، یہودی بھی راضی ہو گئے کہ سعد ہمارا جو فیصلہ کر دیں ہمیں منظور ہے۔ آپ نے بھی فرمایا ٹھیک ہے، سعد ابن معاذ فیصلہ کر دیں گے۔ غزوہ خندق کے بعد کی بات ہے، اس میں یہودیوں کے ایک قبیلے نے غداری کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری کیا سزا ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا سعد ابن معاذ فیصلہ کر دیں۔ تو جب سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، وہ گدھے پہ سوار تھے، زخمی بھی تھے، تو آپ نے کچھ صحابہ کو فرمایا قوموا الی سیدکم، اٹھو اپنے سردار کا استقبال کرو اور اس کو سواری سے اتارنے میں مدد کرو۔ تو یہاں آپ نے ان کے لیے سید کا لفظ استعمال کیا، اپنے سردار کا استقبال کرو۔ اور اسی طرح آپ نے خود اپنی ذات کے لیے بھی سید کا لفظ استعمال فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں گا قیامت کے دن، اور مجھے اس پہ کوئی غرور اور تکبر نہیں ہے۔ اللہ مجھے قیامت کے دن پوری انسانیت کا سردار بنائے گا، اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے سردار ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہاں سید کا معنی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جس طرح آپ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ سید ہوگا۔ اور تیسری صفت یہاں ان کی بیان فرمائی وحسورا، وہ حسور ہوگا۔ حسور کا معنی بچا ہوا، رکا ہوا، پرہیز کرنے والا۔ یہاں حسور سے مراد کیا ہے
کہ لذات نفسانیہ سے، خواہشات انسانی سے یہ بچہ اتنا دور ہوگا کہ جائز اور مباح خواہشوں کو بھی یہ پورا نہیں کرے گا۔ جیسا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے اپنی حیات میں نکاح نہیں کیا، ان کو رغبت ہی نہیں تھی، اس کی طرف دھیان اور توجہ ہی نہیں تھی۔ حصور کا معنی یہ نہیں کہ نعوذ باللہ وہ ان کے اندر مردانگی قوت نہیں تھی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہوتا جس میں جسمانی طور پہ کوئی عیب ہو۔ اللہ کا ہر نبی جسمانی اعتبار سے مکمل صفات کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جسم، اس کی خوبصورتی، اس کی قوت و طاقت اس وقت میں کائنات کے تمام انسانوں سے سب سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اللہ اپنے نبیوں کو بے عیب پیدا کرتا ہے، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی۔ اللہ کے کسی نبی میں کوئی عیب نہیں ہوتا علیہم السلام۔ اس لیے مرزا قادیانی اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات بھی کافی ہے، بہت سارے دلائل کے علاوہ یہ بات بھی کافی ہے کہ وہ یک چشم گل تھا، کانا تھا وہ، اور کانا جو ہے وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی تو صاف ستھرے بے عیب ہوتے ہیں۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں۔ میرے محترم دوستو، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی پورے فٹ تھے، کوئی عیب نہیں تھا، کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اللہ نے ان پہ آخرت کی فکر کا اتنا غلبہ کر دیا کہ ان کو دنیاوی لذات کی طرف دھیان ہی نہیں تھا۔ جیسے دنیا میں کوئی بندہ پریشان ہو نا، کوئی ٹینشن بنی ہو تو کیا کہتا ہے، یار مجھے کھانا یاد ہی نہیں رہا، مجھے کھانے کا پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے بھوک لگی، کیا ہے کہ میرے سر پہ ٹینشن سوار ہے۔ تو آخرت کی ایسی فکر سوار ہو جائے کہ انسان کو لذات کی طرف دھیان ہی نہ جائے، ایسی صفت کسی بندے میں ہو تو وہ انتہائی اعلیٰ درجے کی کوالٹی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ صفت عطا فرمائی، اسی لیے انہوں نے نکاح نہیں کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس بندے کی کیفیت یہ ہو کہ اس پہ آخرت کا غلبہ حال ہو، اس کے لیے تو اجازت ہے کہ وہ نکاح نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بندے کی یہ کیفیت نہ ہو تو پھر بے نکاحی زندگی کو اسلام نے پسند نہیں کیا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ زندگی انسان کو گناہوں کی طرف لے جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حالانکہ آپ پر آخرت کا غلبہ یقیناً یحییٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ تھا، لیکن آپ نے نکاح کر کے امت کو تعلیم دی کہ امت نکاح والی زندگی گزارے تاکہ کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ تو بہرحال حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یہ خاص صفت ہے کہ انہوں نے حصور والی زندگی گزاری۔ اور چوتھی صفت ان کی بیان فرمائی، وَنَبِيًّا، وہ بچہ اللہ کا نبی بھی ہوگا۔ انسانیت میں سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا رتبہ جو ہے وہ اللہ کسی کو اپنا نبی بنا لے، تو یہ رتبہ بھی اس بچے کو ملے گا کہ وہ اپنے وقت کا نبی ہوگا۔ اور فرمایا من الصالحین، وہ صالحین میں سے ہوگا۔ نبی کے بعد صالحین کا ذکر، حالانکہ صالح تو عام نیک بندے کو کہا جاتا ہے۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں یہاں من الصالحین سے مراد عام نیک بندے نہیں، بلکہ انبیاء علیہ السلام میں بھی جو اعلیٰ کردار والے، اعلیٰ اخلاق والے، اعلیٰ درجے والے نبی ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا شمار ان اعلیٰ درجے کے نبیوں کے اندر ہوگا۔ تو اس لیے من الصالحین سے عام صلحاء مراد نہیں، انبیاء علیہ السلام کے صلحاء مراد ہیں۔ سارے ہی اللہ کے نبی کامیاب ہیں، صالح ہیں، نیک ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، لیکن یقیناً اللہ نے ان کے درجات میں بھی فرق رکھا ہے۔ تو جو اعلیٰ درجے کے ہیں
ان کی صف میں شامل ہوں گے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ علماء نے لکھا ہے صالح اس شخص کو کہتے ہیں، ہمارے ہاں عام طور پہ نیک شخص کو صالح کہا جاتا ہے، لیکن اس کی پوری تعیین یہ ہے، پوری تفسیر اور پورا اس کا مطلب یہ ہے، جو شخص حقوق اللہ کو بھی ادا کرے، حقوق العباد کو بھی ادا کرے، وہ صالح کہلاتا ہے۔ صرف نمازیں پڑھنے کا نام، روزے رکھنے کا نام، صرف اللہ اللہ کرنے کا نام صالح ہونا نہیں، بلکہ اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے والا ہو، وہ کہلائے گا صالح۔ اللہ مجھے آپ کو ایسا صالح بننا نصیب فرمائے، اس کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ تو بہرحال حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ان کو خوشخبری بھی سنائی گئی، اور اس بچے کی 5 خصوصیات بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمائی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے خود تمنا بھی کی، دعا بھی کی۔ جب خوشخبری سنائی گئی تو اس پر وہ کچھ حیران بھی ہوئے، جس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیت میں کیا ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم